السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتامرون الناس، کیا تم لوگوں کو تو حکم کرتے ہو، بالبر، نیکی کا، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون، اور بھلا دیتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، قرآن پاک کو پڑھتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یعنی جو لوگوں کو آپ حکم کرتے ہو نیکی کا، اس نیکی کو خود نہیں کرتے، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کتنی بڑی تنبیہ ہے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے بندے کو کہ تم جو دوسروں کو بات نیکی کی بتاتے ہو، پہلے اس پر خود عمل کرو، پھر دوسروں کو بتاؤ۔ تو اس لیے جو نیکی کی بات بتائی جائے، پہلے اس پر خود عمل کیا جائے۔ اور جو لوگ دوسروں کو تو بتاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، خود ان کے عمل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں فرمایا کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دنیا دار واعظ و نصیحت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کتری جا رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ بعض اوقات بندہ اپنی خواہشات میں آ کر، نفسانی خواہشات میں اپنی مرضی کے کام کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ تم نیکی کرو، خود اپنا جو ہے اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبتیں غلط ہوتی ہیں، یاری دوستی غلط ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن دوسروں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اچھی باتوں کے، اب خود عمل نہیں کرتے، یا دوسروں کو کرتے ہیں، تھوڑی دیر عمل کیا، بعد میں جب یاروں دوستوں میں گئے پھر اسی طرح کے ہو گئے۔ اسی طرح اکثر لوگوں کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، تو وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، کیونکہ ڈر خوف رب کا ہوتا ہی نہیں ہے، خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ہوس ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، جب دیکھتے ہیں کہ لالچ ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ نیکی کی بات کو ایک طرف رکھ کے تو وہ برائی والی جگہ پہ یا کچھ غلط کام کر لیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں چلو بھئی ہم نے توبہ کر لی، اور بعد میں پھر اسی طرح پھر دوبارہ غلطی کر لی، پھر وہ ایسے اپنی لالچ پوری کی، پھر وہ غلطی پھر کہیں گے جی ہم توبہ کریں، کیا پتہ اللہ توبہ کی توفیق دے یا نہ دے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے کھل کے بیان فرمایا، جھنجھوڑ کے فرمایا بندے کو کہ تم کیسے لوگ ہو، یہ خود جو ہے وہ نیکی کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہو لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور یہی کام یہودیوں نے کیا، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، جو ان کے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، اور اسی طرح جو عیسائی تھے ان میں بھی یہی باتیں تھیں، اب مسلمانوں میں بھی اسی طرح کی باتیں بیچ میں ہیں۔ یہ سارے علماء کرام تو ایسے نہیں ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جھنجھوڑ کے فرما دیا، جیسے کسی بندے کو پورا جو ہے نا وہ پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے ایسے، تو اس طرح سے اللہ نے جھنجھوڑ کے بتا دیا کہ ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اور جو تمہاری یہ عادت ہے یہ والی کہ خود دوسروں کو تو بتاتے ہو نیکی کا، خود عمل نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر عمل نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا نقصان ہوگا آپ کو، آپ کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، لہذا اس دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی اصلاح کر لو، عقل کو استعمال کرو۔ اس لیے فرمایا اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہو، وتنسون انفسکم،
لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، قرآن پاک کو پڑھتے ہو، تمہیں تو پورا علم ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ خود سوچیں. اس لیے کوشش کریں جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی کرنی ہوتی ہے بات، اس پر نیکی کی بات دوسروں کو بتانی ہے، اس پہ خود عمل کریں، پھر دوسروں کو بتائیں. انشاءاللہ دوسروں پر اثر بھی بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود نیکی پر عمل کریں، پھر دوسروں کو بتائیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین.